أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین جلسہ السلام علیکم. آپ حضرات علم کی فضیلت سماعت فرمائیں کہ علم انسان کو اسی طرح نفع بخشتا ہے جس طرح کھانا انسان کو تقویت پہنچاتا ہے. اور علم کی مثال بغیر سمجھ فرمائے، علم کی مثال نمک جیسی ہے. جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر علم کے انسان کی زندگی بے فائد ہو جاتی ہے. اور ہمارے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے، اور عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت اٹھاتا ہے. اور ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور جاہل زندگی ہی میں مردہ ہے. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ عوام پر حکومت کرتے ہیں اور علم بادشاہوں پر حکمرانی کرتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں، اس کو بغیر سمجھ رہے حضرات، ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے. ہمارے آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا سونا جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ نماز سے بہتر ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آخری نبی جناب ابو ذر سے کہ ابو ذر سے فرمایا کہ جس جگہ پر علمی باتیں ہو رہی ہوں اس جگہ پر ایک لمحہ کے لیے بھی بیٹھنا بہتر ہے اللہ کے نزدیک 12,000 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے سے. پس تمہیں چاہیے کہ تم عالموں کی محفل میں بیٹھو. اور مصطفی ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کو بغیر سماعت فرمائے حضرات، خاص طور سے نوجوان، کہ ہمارے 6ٹھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی بھی جوان کو ان 2 حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، یا تو وہ خود صاحب علم ہو یا پھر علم حاصل کر رہا ہو. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا سا نظم بھی علم اور جہل سے متعلق، زیادہ نہیں سمجھ دیں گے. ایک بار نعرہ صلوات میں حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سمجھ فرمائیں کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے اور جہل انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. علم سے ذہن کی تطہیر ہوا کرتی ہے، جہل بڑھتا ہے تو تقصیر ہوا کرتی ہے. اور فرمائیں کہ علم کرتا ہے نگاہوں میں بصیرت پیدا اور جہل کرتا ہے مزاجوں میں شرارت پیدا.
اور فرمائیں کہ علم ہی حق و صداقت کا پتہ دیتا ہے، جہل انسان کو ہلاکت سے ملا دیتا ہے۔ اور فرمائیں کہ علم سے نقطۂ با پھیلے تو قرآن بنے، علم سے نقطۂ با پھیلے تو قرآن بنے، اور جہل ایک سجدے کے انکار سے شیطان بنے۔ اور فرمائیں کہ علم خطرات میں سامان حفاظت بن جائے، جہل تو امن میں اسباب ہلاکت بن جائے۔ بس دو شعر اور سمجھیں کہ علم سے ہوتا ہے ہر جذبہ خدمت پیدا، علم سے ہوتا ہے ہر جذبہ خدمت پیدا، جہل کر دیتا ہے انسان میں نفرت پیدا۔ آخری سے فرمائیں کہ علم سے بوذر و سلمان ہو مقداد بنے، اور جہل بڑھ جائے تو حامان ہو شداد بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ صلوات۔ مائک پر تھے جناب ماسٹر شریف احمد صاحب۔ ابھی آپ حضرات موصوف سے تلاوت کلام مجید اور معصومین کے اقوال زرعی علم کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام میں جن طلباء و طالبات کو اعزاز سے نوازا جائے گا ان کے نام نامی آپ ایک بار سماعت کر لیں، اور جو مقررین ہیں ان کے بھی نام پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کسی کو آواز دوں میں۔ آمنہ بانو بنت شمشیر علی، یہ جو نیٹ میں کوالیفائی ہوئے ہیں۔ سکینہ بانو بنت ظفر الحسن، تسکین حسن بنت مولانا ظفر الحسن، یہ کریم پور کی لڑکی ہیں۔ ڈاکٹر محمد مہدی ولد مہدی علی، محفوظ عباس ولد کلب عباس، شہاب کوثر ولد اکبر اعجاز، جاوید حیدر ولد منتظم حسین کریم پور نگپور، ڈاکٹر انتخاب حیدر ولد اعجاز حسین محلہ مصطفیٰ آباد، اور محمد مستقیم ولد ماسٹر ظہیر حسن صاحب نئی بازار۔ یہ اتنے لوگ ہیں جن کو اعزاز سے نوازا جائے گا، اور مقررین کے نام ہیں شہاب کوثر صاحب، مولانا رہبر سلطانی صاحب، جناب ماسٹر عباس مہدی صاحب، جناب ڈاکٹر عباس مہدی صاحب، اور جناب ڈاکٹر سردار مہدی صاحب غالباً یہ تشریف نہیں لائے ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر آفتاب رضا صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی تھی، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ اور جناب ڈاکٹر انتخاب حیدر صاحب، جناب مولانا سرور مہدی صاحب، عالی جناب مولانا نیر ذوالقرنین صاحب، اور آخر میں عالی جناب مولانا رئیس حیدر صاحب۔ یہ مقررین کی تعداد ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ جیسے جن کو وقت ملے گا، جیسا موضوع ہوگا، مضمون ہوگا جن کے پاس، وہ انشاءاللہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے علم کے اوپر۔ اور آج کے اس اعزازی جلسے میں اگر کچھ مجھ سے یہ ہو جائے کہ کسی چھوٹے کو میں بعد میں بلاؤں، کسی بزرگ کو پہلے بلا دوں، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون کتنی اہم گفتگو کرے گا، اس لحاظ سے مجھ سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو مطلب یہ یونیورسٹی وغیرہ کو لے کر کے کہ کیسے ہمارے یہاں کے بچے وہاں تک پہنچے، تو وہ سب چیزیں زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا لیٹ ہی بلایا جائے کہ جو اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچا سکیں۔ فی الحال میری گزارش ہے جناب مولانا رہبر سلطانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات مولانا موصوف کا نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس واجب الوجود کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کی سند دی، اور درود و سلام ہوں ان ذوات مقدسہ پر جنہوں نے اس سند کو مستند کیا۔
5-7 منٹ کا ہمیں حکم ہوا ہے، اور جہاں تک موٹیویشن کی بات ہے تو موٹیویشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہو اس فیلڈ کے اپنے سینئر سے ملے. یہاں تو حوصلہ افزائی کے سلسلے میں اور ہمت افزائی کے سلسلے میں چند باتیں ہوں گی، اور جو میری تقریر کا اسپیچ کا فوکس ہے، جو مین اسٹریم ہے ہماری اس بیان اور تقریر میں، وہ یہ ہے کہ چونکہ جو یہ لڑکیوں نے نیٹ بیٹ کیا ہے، اس حوالے سے یہ چیز وطن کے لیے قابل فخر ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اور جو ہماری یہ قوم ہے، ہم لوگ جو ہے زمین میں دھنسے ہوئے اور مٹی میں دبے ہوئے لوگ تھے. تو ایک زمانے تک لوگوں نے اپنے کو زمین سے نکالنے کی کوشش کی، دھیرے دھیرے جو ہے مٹی کریت کر ہم لوگ ابھی زمین پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا جو سماج ہے اور دوسری جو قومیں ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ 50 سال قبل زمین پر آ کر کھڑے ہو چکے تھے، اور ان کے آباء و اجداد نے ترقیات کی جو دوسری بلند و بالا عمارات تیار کی تھی، تو ان کی جو نسلیں تھیں اس عمارت پر چڑھ کر بہت آسانی سے بلندیوں کے آسمان کو چھونے میں اپنا ہاتھ بڑھا سکتی تھی. لیکن ہمارے ساتھ ذرا مسئلہ پیچیدہ ہے، اور اس لیے بھی جو ہے یہ جو کامیابیاں ہیں اہمیت کی حامل ہے کہ ہم کس سطح سے اٹھ کر ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں. ہندوستانی سماج میں چونکہ میں نے کہا کہ میری تقریر کا جو فوکس ہے وہ لڑکیوں نے جو نیٹ بیٹ کیا ہے ان کے اہل خانہ کو مبارکباد. باقی جو طلباء ہیں ہمارے بیچ، شہاب کوثر ہوئے، وہ محفوظ عباس ہوئے، مستقیم ہیں، اور یہ ڈاکٹر محمد مہدی، ڈاکٹر انتخاب حجازی وغیرہ، سب قابل مبارکباد ہیں. اصل میں ہوتا کیا نا، انڈین سوسائٹی میں یہ، اب میں اپنے سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. انڈین سماج میں، ہندوستانی سماج میں جو دیہی علاقے ہوتے تھے، ان دیہی علاقوں میں ایک ودھوا، ایک بیوہ یا ایک وڈو ہوا کرتی تھی، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا. اس بیوہ عورت کے پاس اس کا ایک مکان ہوتا تھا، زمین کے کچھ ٹکڑے ہوتے تھے. تو اسی گاؤں میں السلام علیکم، آئیے حضور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. تو اسی گاؤں میں، ہندوستان کی تصویر ہے کہ اسی گاؤں میں ایک دبنگ قسم کا اور ایک بدماش قسم کا زمیندار بھی ہوا کرتا تھا. اب اس بیوہ عورت کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ وہ زمیندار اپنے آس پاس کے لوگوں کے بیچ ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات پھونکنا شروع کر دیتا تھا کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو بیوہ ہے، یہ بدچلن ہے. اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے یہ بات وہ اپنے گھر کی خواتین سے کہتا تھا، پھر خواتین اس کے گھر کی وہ بھی پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دیتی تھی کہ وہ جو بیوہ عورت ہے نا وہ بدچلن ہے. دھیرے دھیرے جو ہے یہ پورے گاؤں میں اور آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ وہ عورت بدچلن ہے. اب اسے گاؤں میں زندگی گزار رہی ہے وہ ایک بیوہ عورت، اب اس گاؤں میں رہتی ہے، اس کی گلیوں میں آتی جاتی ہے، کھیت کی طرف آتی جاتی ہے. تو کسی دن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس گلی سے وہ گزرتی ہے، مالی صبح میں گزری یا دوپہر میں گزری، شام میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی گھر میں کوئی ایکسیڈنٹل موت ہو جاتی ہے، کوئی حادثاتی موت ہو جاتی ہے، کوئی جوان انتقال کر جاتا ہے. تو اس جوان کی جو آخری رسومات ہیں وہ سب ادا ہوتے ہوتے تک جو ہے وہی افراد، وہی جو بدماش زمیندار ہے، وہ یہ بات یہ پھیلا دیتا ہے کہ وہ عورت صرف وہ بدچلن ہی نہیں ہے بلکہ وہ عورت جو ہے ڈائن اور چڑیل بھی ہے. اب یہ بات جو ہے صرف اور صرف اس کے گھر تک ہی محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ جو عورت جو کمزور طبقے سے بلانگ کرتی ہے، جو کمزور طبقے سے آتی ہے، اس کے سماج کی عورتیں بھی اس کو بدچلن اور ڈائن کہنا شروع کر دیتی ہیں. اور ایک موقع پھر ایسا آتا ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سارے لوگ گھیر کر ایک دن لاٹھی ڈنڈے اور پھرسے سے اس عورت کا قتل کر دیتے ہیں. اور وہی دبنگ زمیندار پھر آخر میں اس عورت کی آخری رسومات ادا کرواتا ہے. گاؤں میں اس عورت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کو، اس عورت کے آخری رسومات بھی ادا ہوں. لیکن اب وہ زمیندار صاحب جو ہے دیکھیے کتنے رحم دل لوگوں کے بیچ بن کر اٹھتے ہیں
کہ ایسی عورت کے بھی آخری رسومات اس زمیندار صاحب نے ادا کیے، اور زمیندار صاحب آخر میں جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی زمین اور اس کا مکان لے لیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جو ہے صرف لوگوں کے کان پھونکنے سے اور لوگوں کے جو ہے دماغ میں یہ بات بھر دی گئی کہ وہ عورت چڑیل ہے، وہ عورت بدچلن ہے۔ یہی کچھ ایسا ہوا ہمارے سماج میں کہ جہاں پر مرد کی بالادستی تھی، اس نے یہ بات کان پھونک پھونک کے لوگوں کو کہہ کے کہ عورت سماج جو ہے، اب یہ خواتین کے بارے میں کہ عورت سماج جو ہے یہ کم عقل ہے، اس کا جو ہے دانشمندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ بات صرف وہ مردوں تک نہیں رہی کہ عورتوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہم کم عقل ہیں، جبکہ اصلیت یہ نہیں تھی۔ اصلیت صرف اور صرف یہ تھی کہ عورت کو برابر سے موقع نہیں دیا گیا تھا، لیکن جب ان عورتوں کو، ان خواتین کو برابر سے موقع دیا گیا تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ عورتیں جو ہے، خواتین جو ہے لڑکوں سے آگے نکل گئیں۔ جب برابر سے موقع ملا تو وہ لوگ آگے نکل گئیں۔ اچھا، آپ جو ہے مان لیجیے اس میری تقریر پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، بھائی بایولوجیکل ڈیفرنسز کے حساب سے کسی میں ٹیلنٹ اور ہنر کی کمی تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر عورتوں میں جو ہے جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے ان کا قد دوسرا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ان کے اندر ہنر نہیں ہے، ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر۔ اگر یہی پیمانہ بنایا جائے گا تو پھر مردوں کو یہ پیمانہ بھی بنانا چاہیے کہ جو حضرات 6 فٹ کے ہیں ان کے اندر ہنر اور ٹیلنٹ زیادہ ہے، اور جو لوگ 5.5 فٹ کے ہیں ان کے اندر ہنر اور ٹیلنٹ کم ہے۔ بایولوجیکل ڈیفرنسز کے حساب سے دو ہنر اور ٹیلنٹ نہیں ناپا جا سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ناپا جا سکتا کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ حدیث کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دونوں میں برابر ٹیلنٹ موجود ہے، بس موقع کی اور جستجو کی کا فرق ہے کہ کب کس کو موقع مل رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سماج نے جو ہے رسمی اور بدعتی طور پر جو ہے یہ بات گشت کرا دی، لیکن اصلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے ایک اور کہانی سن لیجیے، بس کہانی ہی ہے۔ ایک تاجر ہوا کرتا ہے اور تاجروں کا پورا ایک قافلہ ہے، وہ اونٹ لے کے اپنا نکلتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو سفر کرتے کرتے جو ہے صحرا میں ایک جگہ شام ہوتی ہے اور وہ پڑاؤ چاہتے ہیں۔ اب رات کا وقت ہے، شام ہو چکی ہے، صحرا ہے، تو چاہتے ہیں کہ جو ہے اونٹوں کو باندھ دیا جائے۔ ان کے پاس درجنوں اونٹ ہیں، لیکن جو ہے اونٹوں کو باندھتے باندھتے جو ہے رسیاں کم پڑ جاتی ہیں، 1-2 اونٹ کے پاس کہ باندھنے کے لیے رسی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے، فکشن ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس میں سے ان تاجروں میں سے کسی فرد کو بھیجا جاتا ہے کہ سرائے تک جاؤ اور رسی کا انتظام کرو تاکہ رات میں جب ہم لوگ آرام کریں ایسا نہ ہو کہ اونٹ جو ہے صحرا میں کہیں ادھر ادھر نکل جائے۔ سرائے میں جاتے ہیں یہ لوگ اور رسی کا انتظام چاہتے ہیں، تو سرائے کا جو مالک ہوتا ہے اس نے منع کر دیا کہ رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے دوسرے اونٹوں کو باندھا ہے ویسے ہی ان اونٹوں کی باندھ دو جن کے لیے رسیاں نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرابلم یہی ہے کہ رسیاں نہیں تو باندھے کیسے ہم؟ کہہ رہے نہیں، میں یہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے باقی اونٹوں کو باندھا ہے، یعنی کہ ایک کھوٹا گاڑا ہوگا، ایک رسی کا مطلب ایک اشارے پہ جو اس کے گلے میں پہنایا ہوگا اس کو باندھا ہوگا، یہی عمل جا کر ان اونٹوں کے ساتھ بھی کرو۔ وہ لوگ آتے ہیں اور یہی عمل دہراتے، جیسے دوسرے اونٹوں کو باندھا تھا ایکچول میں ویسے ہی ان اونٹوں کو بھی باندھا جن کے لیے رسیاں نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اونٹ بھی جو ہے وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب صبح ہوتی ہے تو جن اونٹوں کے گلے میں رسیاں ہوتی ہے ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قافلہ کوچ کرنے والا ہے، لیکن وہ اونٹ جن کے گلے میں رسیاں نہیں تھی وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ کافی پریشان ہیں کہ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں، ان کے پاس جو بھی وسائل تھے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ پھر دوڑاتے ہیں یہ لوگ آدمی کو کہ جاؤ سرائے میں جاؤ، مالک سے پوچھو یہ ہو کیا رہا ہے، اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ لوگ کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ یہ لوگ کوئی جادو ٹونا تو نہیں سرائے والے نے کر دیا ہے کہ اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ سرائے میں جاتے، پھر وہ سرائے کا مالک کہتا ہے کہ جیسے دوسرے اونٹ کو کھولا ہے ویسے اس اونٹ کو بھی کھول دیجئے جا کے۔ اور وہ آتا ہے، اس کے بعد وہی عمل دہراتا ہے اور وہ اونٹ کو کہ کھوٹا ہٹا دیا، رسی جو ہے گلے سے ہٹا دی، وہ ایک عمل انجام دیا، اس کے بعد وہ اونٹ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو اس کہانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکچول میں کچھ تھا ہی نہیں. ایسی سماج میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کا دین سے تعلق ہے, نہ شریعت سے تعلق ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. ایسی بہت ساری رسمیں ہم نے اوڑھ رکھی ہے جو ہماری ترقیات میں حائل ہیں. باقی جو ہے میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے اور ہمارے بزرگ علماء تشریف رکھتے ہیں, دوسرے اوریٹر بھی ہیں, ان کو بھی اپنی بات رکھنی ہے. آخر میں جو ہے شہاب کوثر نے جو بنیاد رکھی تھی ماسٹر اکبر اعجاز صاحب کے فرزند اصغر کہ انہوں نے MSc ہنگری میں جا کیا اسکالرشپ کے ذریعے, انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے چونکہ پڑوس کے ہیں وہ محفوظ عباس, یقین جانیے وہ لڑکا محفوظ عباس اس لاک ڈاؤن میں 6 مہینے تقریباً گھر پہ تھا, اور بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس 6 مہینے میں 6 دن بھی وہ چوٹے میں نہیں دکھا. لوگ حیران رہتے تھے, پریشان رہتے تھے, کیسے ایک آدمی, ایک لڑکا, وہ بھی ایک نوجوان جو ہے اپنے گھر میں رہ سکتا ہے. لیکن جب یہ رزلٹ آیا تب لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ جو گھر میں 6 مہینے سے بند تھا وہ کیوں بند تھا. اس لیے اس کے ماں باپ بھی مستحق ہے, باقی جو حضرات ہیں, جو انعام یافتگان ہیں, جو لڑکیاں ہیں, ان سب کے لیے بہت ساری ہم بھائیوں کی طرف سے دعائیں, بزرگوں کی طرف سے شفقتیں, اور جو ایک میری خواہش ہے ان ڈاکٹران, مستقبل کی ڈاکٹران صاحبان سے, وہ یہ ہے کہ میں تھوپ نہیں رہا ہوں لیکن کمیونٹی پوائنٹ آف ویو سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آگے چل کر کم سے کم ان ڈاکٹران میں سے کوئی نہ کوئی گائنو اسپیشلسٹ بنے, کیونکہ کمیونٹی کے لوگ کافی پریشان ہیں, دوسری قومیں جو ہے بری طریقے سے بے تحاشا لوٹ رہی ہیں. باقی جو ہے ہم سب کی طرف سے دعائیں ہیں ان کے برائٹ فیوچر کے لیے. بیسٹ آف لک. یہ تھے عالی جناب مولانا رہبر سلطانی صاحب, بہت ہی بصیرت افروز تقریر فرما رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا, جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے. اب آج کوئی یہ مجلس یا محفل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اسی طرح سے ہمیں لینا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جو اہم پیغامات پہنچانے والے ہیں میں ان کو ایسے وقت میں کھڑا کروں کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو سن سکیں. ابھی مولانا رہبر صاحب نے محفوظ عباس صاحب کے سلسلے میں بات کی, واقعہ میں خود اس کا گواہ ہوں کہ پورے لاک ڈاؤن میں شاید ہی 2-3 دن میں نے ان کو باہر دیکھا ہو, وہ گھر ہی میں رہتے تھے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا. ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہو. میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا سرور مہدی صاحب سے, اسسٹنٹ پروفیسر منڈل یونیورسٹی مدھے پورہ بہار سے, کی تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی من لدنک علما. عزیزان گرامی قدر اور نوجوان دوستو, میں سب سے پہلے ان تمام طلباء اور طالبات کو, ان کے سرپرستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کاوش سے, اپنی کوششوں کے ذریعے اپنے اپنے میدان میں کامیابی حاصل کی ہے. اور میری نظروں میں سن 2002-2003 کا وہ بڑا مجمع بھی ہے جب ہمارے یہاں سے CPMT میں کچھ 3 ڈاکٹرز کمپٹیشن میں کامیاب ہوئے تھے. اس وقت ہم ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھے اور اس پروگرام میں شرکت بھی کی تھی. ایک بہت بڑا مجمع تھا اور اس مجمع میں جو تقاریر ہوئیں وہ سننے کے بعد ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوا تھا کہ اسٹڈی کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اس وقت اتنا بڑا مجمع نہیں ہے جیسا مجمع اس وقت تھا, لیکن اگر وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں تو انشاءاللہ ہر جوان کے دل میں یہاں سے اٹھنے کے بعد ایک امنگ, ایک حوصلہ, ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. اور جب بار بار اس طرح کے جلسے منعقد ہوتے رہیں گے تو یہ جذبہ دیرپا ہوتا رہے گا, سلسلے سے جڑتا جائے گا اور انشاءاللہ طلباء کامیابی کی منزلوں سے سرفراز ہوتے چلے جائیں گے. آج ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے
کہ مسلمانوں کی تعداد جو اعداد و شمار کے حساب سے 13, 14, 15% بیان کی جاتی ہے، اور جب ہم اس فہرست پہ نظر ڈالتے ہیں، ان ڈیٹاز کو دیکھتے ہیں جو ملازمتوں کے ہیں، تو صرف 2%، 2.5% یا اس سے بھی کم کا جو ذکر ہے وہ نظر آتے ہیں، جبکہ اسی ملک میں آزادی سے پہلے ملازمتوں میں ہماری تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کے اندر ہماری کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ آزادی کے بعد دھیرے دھیرے یہ گراف گھٹتا چلا گیا اور ہم ملازمتوں میں، اعلیٰ تعلیم میں، بزنس میں ہر جگہ کم ہوتے چلے گئے، جبکہ ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین بنایا گیا، میں اس پہ کچھ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو ایک کاسٹ سسٹم بنایا گیا، فارورڈ کلاس ہے، بی سی ہیں، اور اس کے بعد شیڈیول کاسٹ ہیں، اس میں مسلمان فارورڈ میں ہے، مسلمان بی سی میں ہے، لیکن مسلمان شیڈیول کاسٹ میں نہیں ہے، جبکہ اگر جس اعتبار سے جس سطح کی زندگی ہم مسلمان گزار رہے ہیں اسے دیکھا جائے تو ہم شیڈیول کاسٹ میں بھی ہیں، لیکن مواقع کے اعتبار سے ہم صرف فارورڈ اور بیکورڈ ہیں۔ لہٰذا اسے دیکھتے ہوئے بہت محنت کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں اور ہم جد و جہد کے ذریعے، کوشش کے ذریعے اس مقام کو حاصل کریں جو مقام دنیا کی دوسری اقوام اور ہمارے ملک کی دوسری قومیں حاصل کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ ہماری تعداد کے اعتبار سے تو کم از کم ہمیں 14-15% ہر شعبے میں ہونا چاہیے، لیکن صرف ہم ایک تدریس کے شعبے کو دیکھیں تو شاید جلال پور کی حد تک، پورے ملک کی یا پورے صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف جلال پور کی حد تک شاید ہم اس فیصد کو اچیو کر پائے ہوں کہ ہم 14-15% ہوں، ورنہ ہم دیگر شعبوں میں اور پورے ملک کی بات کی جائے تو ہم تدریس کے میدان میں بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس پہ غور کرتے ہوئے محنت کرنی چاہیے۔ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے مشہور و معروف کہ جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے، عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ املے کا فرق ہے، عین سے عمل یعنی کوشش، الف سے عمل یعنی امید۔ تو جس طرح جنت صرف عمل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، عمل سے حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح سے دنیا بھی جنت نظیر تبھی بن سکتی ہے جب عمل کیا جائے، صرف امیدیں نہ پالی جائیں۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ سینے جن میں امیدیں بھی نہیں ہیں، ان سینوں کا کیا کیا جائے؟ وہ ذہنیں جن میں مستقبل کے خاکے ہی نہیں بنتے، ان ذہنوں کی گفتگو کیا کی جائے؟ خاکے بنائیے، امیدیں پیدا کیجئے، لیکن امیدوں کے خاکے میں اپنے عمل کے ذریعے رنگ بھی بھریے تاکہ آپ کا مستقبل درخشاں اور تابناک ہو جائے۔ آج ایک بہت بڑی کمیونٹی ہندوستان میں، مائنارٹی ہم ضرور ہیں لیکن سب سے بڑی مائنارٹی ہم ہیں، لہذا ہمیں یہ سوچتے ہوئے، اس پہ غور کرتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے، یہاں پہ صاحبان ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے، اس لیے کہ یہ دنیا ایک ہی تھیوری پہ چل رہی ہے کہ جہاں کاز ہے وہیں رزلٹ ہے، جہاں کوئی سبب ہے وہی نتیجہ ہے۔ اگر ایک یہودی، ایک عیسائی کوشش کر رہا ہے تو یہ دنیا جس نظام کے تحت چل رہی ہے اسی نظام کے تحت اسے حاصل ہوتا ہے، اسے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ اگر مسلمان کوشش کرتا ہے تو مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس دنیا کا جو نظام ہے، جو تھیوری ہے، وہ صرف یہی ہے کہ کوشش کی جائے اور کوشش کے نتیجے میں ہی انسان کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سوائے کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہمارے کوششوں سے بھرے ہوئے قدم کو کامیابی تک پہنچانا یہ اس خدا کا کام ہے جس نے سارا نظام بنا دیا ہے۔ بس ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں ان تمام طلباء اور طالبات کو اور ان افراد کو جنہوں نے اتنے اچھے پروگرام کو آرگنائز کیا، کیونکہ حوصلہ دینا کامیاب افراد کو اور پھر اسی حوصلے کے ساتھ ساتھ ان طلباء کو بھی تشویق دینا، شوق پیدا کرنا ان کے اندر جو ابھی تعلیم کے میدان میں سرگرم ہیں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری قوم ہندوستان کی
سرزمین پہ اپنے اسی وقار کو حاصل کرے جو وقار اس کا ایک زمانے میں رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا سرور مہدی صاحب، علم کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب شہاب کوثر صاحب سے، جو جناب ماسٹر اکبر اعجاز قائمی صاحب کے فرزند ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ حضرات ان سے کچھ اہم پیغامات انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، اور کیسے کم خرچ میں ہم اعلیٰ تعلیم کی طرف جا سکتے ہیں یہ بھی آپ حضرات کو بخوبی بتائیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا، خاص کر ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے اور اتنی بڑی سعادت کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء جنہوں نے اس کمپٹیشن کو بیٹ کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مبارکباد کے حامل ہیں ان کے والدین جن کی بے پناہ دعاؤں اور محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ان طالبات نے اتنے ہائی کمپٹیٹیو ایگزام میں کو کوالیفائی کیا ہے۔ یہ صرف ان والدین کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے مادر وطن جلال پور کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کی مٹی سے پیدا ہونے والی طالبات نے اتنے بڑے ہائی کمپٹیٹیو ایگزام کو بیٹ کیا ہے۔ یقیناً کسی بھی قصبے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، کسی بھی قصبے کے لیے شرف کا مقام ہوتا ہے جب وہاں کے لڑکے وہاں کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن اسی قصبے کے لیے اور بھی شرف کی بات ہوتی ہے، اور بھی افتخار کی بات ہوتی ہے جب وہاں کی لڑکیاں اس طرح کے ہائی کمپٹیٹیو ایگزام کو کوالیفائی کرتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں جلال پور میں 3 طلبات نے نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ کو بیٹ کیا ہے، اور میں ان طلبات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں سے آپ کی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو جونیئرس ہیں آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ کس قدر اس لاک ڈاؤن میں جہاں ہر ایک طبقہ، ہر ایک شخص، ہر ایک انسان پریشان تھا، اس لاک ڈاؤن میں آپ نے کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کمپٹیشن کو بیٹ کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جونیئرز کو اس اعلیٰ اس ہائر کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے موٹیویٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس ایگزام کو بیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سلام ہے ان والدین پر جنہوں نے ماضی پرستی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے گامزن کیا۔ آج سے زمانے پہلے سر سید کے حامیوں میں سے، سر سید کے ساتھیوں میں سے، سر سید کی تحریک میں سے ان کے ساتھیوں میں پاپا میاں شیخ عبداللہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وومنس کالج کے بانی بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تعلیم کے میدان میں لڑکیاں پیچھے رہ گئیں، اگر تعلیم کے میدان میں لڑکیاں پیچھے رہ گئیں تو یہ امت آنے والی نسل بہت پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ خاتون پوری تعلیم یافتہ نسل ہوا کرتی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کیونکہ آئی واز اسٹوڈنٹ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی since 2014 to 2018 and I have completed my graduation majoring on statistics from علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو مجھے وہاں کا علم ہے، میں نے وہاں کے نظام کو دیکھا ہے کہ کس قدر علاقے سے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں کچھ شعبے، کچھ چیزوں پر آپ کو اوپر فوکس کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر وومنس کالج ایک ہے جس کے بانی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاپا میاں شیخ عبداللہ ہیں۔ وومنس کالج جہاں پر لڑکیوں کو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، وومنس کالج یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک سپریٹ کیمپس ہے جو لڑکوں کی تعلیم سے الگ بنایا گیا ہے۔ یہ کیمپس صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر ان کے سارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، وہیں پر ان کے ہاسٹلس، وہیں پر ان کے ڈائننگ ٹیبل، ہر چیز ان کو اسی کیمپس کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہے، جہاں پر لڑکیاں جا کر باحجاب تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور بلکہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے کئی ملکوں سے باقاعدہ ریسرچ میں لڑکیاں جو ہے ریسرچ کر رہی ہیں، انجینئرنگ میں ان کے پیپر فارن میں پبلش ہو رہے ہیں۔ یقیناً اگر لڑکیاں چاہیں تو وہاں پر جا کر باحجاب تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا علی گڑھ، چونکہ میں وہاں کا ہی طالب علم رہا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا انڈیا میں بہت ساری ایسی یونیورسٹی ہیں جیسے جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جس میں خود مولانا رہبر صاحب وہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ یونیورسٹی انڈیا کی، خود ہمارے بڑے بھائی وہاں سے ریسرچ کر رہے ہیں، جامعہ ملیہ یونیورسٹی اور بنارس ہندو یونیورسٹی، یہ ساری یونیورسٹی ہے جو انڈیا کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہیں۔ میں چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں تو مجھے وہاں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو سینٹرل لائبریری ہے مولانا آزاد لائبریری، جس میں دیر آر مور دین 14 lakhs بکس ان اونلی مولانا آزاد لائبریری، جہاں پر 14 لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور وہاں پر بیک وقت 5 سے لے کر 7,000 اسٹوڈنٹ وہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ وہاں پر جائیں گے، اس لائبریری میں آپ جائیں گے، آپ کو صرف اپنا ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی دکھانا ہوگا، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، آپ اگر شعبہ اردو سے ہوں، ڈپارٹمنٹ آف فزکس سے ہوں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، بس آپ جا کر اپنے مطلب کی وہاں سے کتاب لے کر وہاں پر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یہ مولانا آزاد لائبریری، جہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو مغل سے سلطنت سے لے کر مغل اور مغر سے لے کر اودھ تک کی حکومتوں کے قرآنی نسخے موجود ہیں، وہیں پر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن بھی موجود ہے، جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ لکھا ہے، جس کو علی ڈے کے موقع پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اس مولانا آزاد لائبریری میں کتابی شکلوں کے علاوہ اگر آپ سوشل سائنس فیکلٹی میں دیکھیں گے تو وہاں پر 5 لاکھ یا 6 لاکھ کتابیں ایسی ہیں جو PDF میں، جن کے آن لائن جو کمپیوٹر میں جو سیف ہیں، جہاں پر اسی PDF کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جرمنی، فرانس اور دیگر انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر وہاں وزٹ کرتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہاسٹلز کی بات کی، میں ایک پہلو پر دھیرے دھیرے نظر کرتے ہوئے، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے کچھ چند اسکالرشپ کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے جو فلی فنڈڈ ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اکثر میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے آکسفورڈ ہے، یہاں پر آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اگر آپ ہاسٹل کی بات کریں تو ہاسٹل کا کوئی چارج نہیں ہے، جو فیس آپ ایڈمیشن کے دوران پے کرتے ہیں اسی ایڈمیشن فیس میں آپ کی جو ہے ہاسٹل فیس بھی ہوتی ہے، اور ڈائننگ فیس صرف اور صرف 1100 روپے یا 1200 روپے ہے، جس میں آپ کو ڈنر بھی دیا جائے گا، بریک فاسٹ اور لنچ بھی دیا جائے گا۔ اسی ہاسٹل میں آپ کے لیے ساری سہولتیں، ہاسٹل میں ایک ریڈنگ روم بھی موجود ہوتا ہے، اسی ہاسٹل میں ایک کامن روم بھی ہوتا ہے جہاں پر آپ شام کے وقت جا کر کھیل سکتے ہیں، اسی ہاسٹل میں آپ کے لیے کرکٹ گراؤنڈ، والی بال کورٹ اور بیڈمنٹن، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پلے گراؤنڈ بھی ہونا ضروری ہے، تو اس ہاسٹل میں۔ اس کے بعد میں چونکہ جب یہاں پر کوئی بھی شیعہ طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یا کوئی بھی طالب علم جاتا ہے تو اسے لگتا ہے میں اپنی وطن سے دور ہوں اور کچھ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان کا ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس میں 1890 سے لے کر مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام منعقد کی جاتی ہے، جس میں خود یونیورسٹی کے فنڈ پر، ایسا نہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں، نہیں، خود یونیورسٹی کے فنڈ پر وہاں پر 40 پروسیسن، عاشورہ کا جلوس منعقد کیا جاتا ہے، اور ہر ہاسٹل میں، چاہے وہ گرلز ہاسٹل ہو، بوائز ہاسٹل ہو، خود ہم لوگوں نے وہاں پر مجلس منعقد کی ہے، اور ایک مجلس کا خرچہ، ایک ہاسٹل کا خرچہ 20,000 یا 25,000 روپے جو بھی آتا ہو، سارا خرچہ جو ہے وہ جو ہے یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اگر اسٹوڈنٹ لگتا ہے کہ اگر میں ان سب چیزوں سے دور ہو جاتا ہوں، چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دانشگاہ علی گڑھ صرف آپ کو تعلیم نہیں دیتی بلکہ آپ کو تربیت کرتی ہے۔ اگر وہاں پر آپ دیکھیں گے، اس کے علاوہ ایک ضروری گزارشات میں کرنا چاہوں گا کہ 29 نومبر کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام ہے، جہاں پر جن لوگوں نے بھی اس کو اپلیکیشن فارم کو فل کیا ہے ضرور جائیں، اور اکثر میں لوگوں سے، ان اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں جب بھی آپ اپنا سینٹر چوز کریں تو اس سینٹر کو علی گڑھ چوز کریں، چونکہ جب آپ وہاں پر جائیں گے، وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کس قدر لوگ، اس قدر کمپٹیشن ہے، کس قدر یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہے۔ چونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ انٹرنس ہی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں علی گڑھ میرا انٹرنس دور ہے، لکھنؤ میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ جو ہے ایک انٹرنس کے لیے لکھنؤ یا علی گڑھ ٹریول نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنے آپ سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا گزارش ہے کہ کبھی بھی آپ کسی بھی پیپر کو مت چھوڑا کریں اور اس کو ضرور سے ضرور دیا کریں۔
اس کے علاوہ کچھ اسکالرشپ کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا میں، چونکہ I have got an opportunity to study abroad under the framework of Stipendium Hungaricum Scholarship Program. اور اس اسکالرشپ کے بارے میں چونکہ ہمارے یہاں ایک ذہن بن گیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم اگر وہ باہر اسٹڈی کر رہا ہے تو سوچتے ہیں اس کا بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں سیلف فائنینس میں جاتے ہیں جو خود اپنا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن دیر آر مور دین 100 اسکالرشپ وچ از ٹوٹلی فلی فنڈیڈ، جو پوری فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے. ایون کہ آپ کو وہ لوگ فیئر ٹکٹ بھی دیں گے، فلائٹ کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ صرف اور صرف آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی قابلیت کو اندازہ کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی بتایا کہ محفوظ خود جب میں وہاں پر گیا تھا تو میں نے خود محفوظ، چونکہ وہ میرے رابطے میں تھا، کیونکہ میں نے اسے دیکھا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ کس قدر ایک ذہین طالب علم ہے. اس کا فارم فل کیا اور باقاعدہ الحمدللہ اس نے سارے کمپٹیشن جو بھی اس کے پروسیجر ہوتے ہیں اس کو فل کیا، اور اس وقت وہ وہاں پر زیر تعلیم ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے. ساری چیزیں آپ کو جب وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو گھر سے ایک بھی روپیہ منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کچھ ایسی اسکالرشپ ہیں جن کو میں نے رائٹ ڈاؤن کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کروں. ان میں سر فہرست ہے CSC اسکالرشپ. یہ چائنیز اسکالرشپ کاؤنسل ہے جو چائنا میں ہے. چائنا کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپ اویلیبل ہیں. آپ CSC پورٹل پہ جائیں گے، وہاں پر اس کو پروسیجر دیکھیں گے، ہاؤ ٹو اپلائی. اس کے بعد اس لنک پھر اس کیونکہ اس اسکالرشپ کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ جس بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس یونیورسٹی میں بھی اپلائی کریں گے پلس CSC. کیونکہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو ہر ایک پروسیجر نہیں بتا سکتا. جس کو بھی اف یو ہیو اینی پرابلم پلیز ڈو کانٹیکٹ می. اس کے بعد آتی ہے اسٹیپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ پروگرام، جس کے انترگت میں خود گیا تھا. وہاں پر اسٹیپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ سے میں نے اپنی ایجوکیشن وہاں سے کمپلیٹ کی ہے. اس اسکالرشپ میں آپ کو ساری چیزیں فراہم کی جائیں گی. UGC آپ کو فیئر ٹکٹ دے گی. اس کے بعد جب وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں کی ایک فاؤنڈیشن ہے ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن. جو ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن ہے وہ آپ کا سارا چیز، آپ کا ایکوموڈیشن، ٹیوشن فی اور لیونگ ایکسپینسز، آپ کو منتھلی اسٹیپینڈ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. یہ ساری اسکالرشپ کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسکالرشپ کی اپلیکیشن فارم اوپن ہو چکے ہیں. یہ اسٹیپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ کا پروگرام جو یہ اوپن ہوا، یہ پچھلے لاسٹ 16 نومبر کو اس اپلیکیشن فارم اوپن ہوا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 16 جنوری ہے. تو جو لوگ بھی بیچلر کے لیے، اس میں بیچلر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، PhD، جو لوگ بھی اس فارم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ضرور اپلائی کریں. اس کے بعد ہے سر نیل آئزاک اسکالرشپ نیوزی لینڈ. یہ اسکالرشپ میں اس اسکالرشپ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں بہت سی ایسی اسکالرشپس ہیں جس میں آئلٹس، ٹفل اور GRE ایک انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے، اس کو مانگتے ہیں. لیکن ان ساری اسکالرشپ میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سر نیل آئزاک اسکالرشپ جو نیوزی لینڈ میں، اس کی لاسٹ ڈیٹ 30 نومبر ہے. اور اس کے بعد امسٹرڈم میرٹ اسکالرشپ ایٹ یونیورسٹی آف امسٹرڈم. یہ اسکالرشپ نیدرلینڈ ہالینڈ جو کا ایک سٹی ہے امسٹرڈم، وہاں کی اسکالرشپ ہے. ساری اسکالرشپ آپ فلی فنڈیڈ، آپ اس کو اپلائی کریں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ آپ کا وہاں پر سلیکشن ہو اور آپ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ حاصل کریں. بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہیں لیکن میں ساری اسکالرشپ کے بارے میں یہاں پر نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی طالب علم جو بھی طالب علم اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہے پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو انکوائر. اور آخر میں پھر ایک بار ان طالب علم اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے وطن جلال پور سے لوگ آگے بڑھیں. اور آئی وش یو ویری گڈ لک فار یور فیوچر انڈیویئرس. تھینک یو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت بڑھیا جانکاری دے رہے تھے کہ ہماری قوم کے بچے کیسے ایک طرح سے کہا جائے فری آف کاسٹ پڑھائی کر سکتے ہیں اور آل ورلڈ ٹریول بھی کر سکتے ہیں اسی پیسے سے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عباس مہدی صاحب سے. میں چاہ رہا تھا کہ ان کو کچھ بعد میں بلاتا لیکن ان کو جانا ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سامعین السلام علیکم. آج ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ہی پرمسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہماری قوم سے ان 3 بچیوں نے نیٹ جیسے مشکل ترین ایگزام کو پاس کر کے ایک بار پھر یہ بتا دیا کہ ہماری سرزمین بہت ہی زرخیز ہے.
آج مجھے نہایت ہی دلی خوشی ہو رہی ہے، چونکہ وہ لمحہ شاید میں تقریباً 20 سال کے بعد محسوس کر رہا ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں میں سلیکشن ضرور ہوئے، ایسا نہیں ہے، بہت سارے ایڈمیشن ماشاءاللہ جو انڈیا میں نہیں باہر بھی ہوئے، کچھ ادر کالجز میں ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ایک جو خوشی ہوتی ہے، یہ ایک جو محنت ہے، جو ہم اس طرح کے اگزام کو پاس کر کے اس لیول پر پہنچتے ہیں، اس منزل پہ ہم جب پہنچ رہے ہیں، تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب میں زیادہ تر لوگ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو نہ محسوس کر سکیں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ اب اصل میں ان بچیوں کی جو زندگی کا آغاز ہے اب شروع ہو رہا ہے، اور میری ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور میں دلی مبارکباد ان کو، ان کے والدین کو اور اپنے تمام مومنین کو پیش کرنا چاہوں گا کہ سب کی دعائیں اور محبت، خلوص جو اس کامیابی میں کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ یہ بچیاں جو آج اس بار ایگزام، اس سال جنہوں نے اس ایگزام کو نکالا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ 3 بچے ہوتے تو شاید یہ 3 کامیابی، ایک فردن 3 کامیابی ہوتی، لیکن ان 3 بچیوں کی کامیابی یہ 3 نہیں بلکہ 3 نسل کی کامیابی ہے، جو شاید ہم کو کچھ سالوں کے بعد دکھائی دے گی۔ تو ایک بار پھر میں ان کے والدین کو اور سبھی لوگوں کو میں بہت ساری مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً تمام ممبران کو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، جو ایک بہت ہی اہم ایک جز ہے ہماری قوم کے لیے، تاکہ ہم ان بچیوں کو یا جو بھی طلباء یا طالب علم جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کا کچھ حوصلہ بڑھا سکیں، اور جو بچے ابھی تیاری کے میدان میں ہیں، ابھی جو محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی عبرت کی بات ہے کہ اس سے وہ سیکھیں کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ انسان، جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، صرف محنت کرنا۔ اگر ہم دل و جان سے، خلوص سے، اپنا ایک پوری کوشش سے پوری محنت ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم کو کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ بس میں انہی چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے نکلنا بھی ہے، چونکہ صبح ڈیوٹی ہے، اس لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر عباس مہدی صاحب کے، ان کو ہم مغرب کے فوراً بعد نکلنا تھا نماز پڑھ کے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے شرکت کی پروگرام میں، ہم شکر گزار ہیں۔ گزارش کی جا رہی ہے جناب ڈاکٹر انتخاب حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، جو کہ انٹیلیجنس انسٹیٹیوٹ کے بایولوجی کے ٹیچر ہیں، اور یہ بچیاں جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ کر کے اس انٹرنس کو کوالیفائی کیا ہے، اس میں یہ بایولوجی کے ٹیچر ہیں۔ یہ اپنے تجربات کو آپ حضرات سے شیئر کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسلامک لرننگ موومنٹ کا، جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور ایسے ہی پروگرام جو ہے ہماری کمیونٹیز کو بہت سخت ضرورت ہے۔ ہر 3 to 4 منتھ کے اندر ایسے پروگرام ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج انٹریکشن تو نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، لیکن اگر ہم سیمینار آرگنائز کرا رہے ہیں تو اس میں ہمارا انٹریکشن اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوگا، اور ہم لوگوں کو بتا پائیں گے کہ جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام کے بارے میں۔ بہت سارے یہاں پیرنٹس موجود ہیں اور بہت سارے بچے موجود ہیں جو بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، ابھی وہ 6 کلاس میں ہیں، 7th میں، 8th میں، 9th میں، لیکن یہی مستقبل ہمارا بنیں گے۔ اگر جانیں گے اچھی چیزیں تو یہی اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے۔ جو ہے جیسے میں جو پیرنٹس ہیں یہاں اور جو گارجین ہیں، میں ان سے متوجہ ہو رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی بھی پریپریشن کے لیے کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں بھیج دیا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔
جیسے مان لیجیے آپ کا بچہ نیٹ ایگزام دینے گیا, پریپریشن کرنے گیا, اب آپ کی ذمہ داری تب اور بڑھ جاتی ہے جب آپ کا بچہ پریپریشن کرنے وہاں چلا گیا ہے, کہیں بھی جائے, وہ کانپور چلا جائے, کوٹا چلا جائے, کہیں بھی جائے, تب آپ کی ذمہ داری اور یہ بڑھتی ہے. بس یہ نہیں کہ بیٹا کھانا کھا لیا, پیسے ٹائم سے پہنچا دیے, نہیں, آپ کو جاننا ہوگا کہ فزکس کیا ہوتی ہے, کیمسٹری کیا ہوتی ہے, بایولوجی کیا ہوتی ہے. کیونکہ آج کل کمپٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. جہاں سلیکشن کا ریٹ جو ہے 500 نمبر پہ ہو رہا تھا, آج وہ ریشیو جو ہے 600, جو مارکس لا رہا ہے بچہ آؤٹ آف 720 اس کا بھی سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ٹف ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے. 500 پہ پچھلے سن 2016 کی اگر بات کریں ہم تو 500 پہ بچوں کو مل جا رہا تھا. آج جو بچہ 600 مارکس لا رہا ہے اس کو سلیکشن نہیں مل رہا ہے, اس کو کالج نہیں مل رہے ہیں. 610 اس کی کٹ آف جا رہی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کا بچہ, اب آپ کو پوچھنا کیا اپنے بچے سے, آپ بہت سارے یوٹیوب آپ سرچ کریے کہ اسٹریٹجی کیا ہے پریپریشن کی نیٹ کے, آپ سرچ کریے نیٹ پہ, ہزاروں ویڈیو آپ کو ملیں گے. صرف 10 منٹ آپ نکال کے اپنے بچے کے لیے دیجئے, وہ سنیے. 1 مہینے تک میں بتا رہا ہوں, اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو اتنی نالج ہو جائے گی کہ آپ اپنے بچے کو گائیڈ کر پائیں گے. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ 50 بچے گئے ہمارے یہاں سے, سلیکشن 2 کا ہوا, 3 کا ہوا, کبھی 0. اور آپ یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ان کے گھر میں 4 ڈاکٹر تھے, انہوں نے گائیڈ کیا, انہوں نے پڑھا دیا. کوئی پڑھاتا نہیں, پہلی بات. سب بس گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے گائیڈ کرنا ہے بچے کو, کوئی نہیں پڑھا دیتا. اگر میرے انڈر میں کوئی بچہ ہے تو میں اسے بتاؤں گا بیٹا یہ کر لو, ایسے پڑھ لو, یہ چیزیں پڑھ لو, یہاں سے کوشچن آئیں گے, ایسے کر لو. میں جا کے پڑھا نہیں پاؤں گا, میں بس ڈائریکشن دے رہا ہوں. یہی کام آپ کو کرنا ہے. آپ کو فزکس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری اگر سن رہے ہیں آپ, 1 مہینے کی بات ہے, 10 منٹ کا ویڈیوز ہوتا ہے, آپ سن لیجئے. بایولوجی آپ پوچھیں گے, سارا جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب کہیں گے بہت آسان ہے, ہم کو آتی ہے. لیکن آتی کب ہے؟ 360 مارکس کے جو ہے کوشچن ہوتے ہیں, 90 کوشچن, ایک کوشچن 4 مارکس کا, 360. لیکن آپ کو پوچھنا ہے بچے سے کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹیسٹ میں نمبر کتنا آ رہا ہے. 300 مارکس اگر آپ کے بچے کا آ رہا ہے تو آپ کو وہاں روکنا ہے بچے کو کہ بیٹا سلیکشن نہیں ہوگا جب تک 340 مارکس نہ آپ لائیں ٹیسٹ میں جو ہے. یعنی اچھی تو ہے لیکن ہمیں بہت اچھی بنانی ہے. آپ کو کیمسٹری کے بارے میں اگر ہم کہیں 45 کوشچن ہوتے ہیں جو ہے 180 مارکس, 180 مارکس. آپ بچے سے پوچھئے کہ ٹیسٹ میں کتنے مارکس آ رہے ہیں. اگر آپ کے بچے کے مارکس جو ہے 160 ابو آ رہے ہیں تو بہت اچھے, اس سے کم آ رہے ہیں تو سلیکشن نہیں ہوگا. یہ ہم گارنٹی نہیں لیتے, کہہ سکتے ڈائریکٹ, لیکن یہ ہے فیکٹ, ٹرو فیکٹ ہے. آپ کو اپنے بچے کو فزکس میں بہت سارے بچے کہتے ہیں فزکس بہت ٹف ہے, واقعی ٹف ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنے بچے کو کہ فزکس بیٹا ہم نے سنا ہے کہ ٹف ہوتی ہے, اس پہ زیادہ دھیان دیجیے, فزکس زیادہ پڑھیے, فزکس زیادہ پڑھیے. جب آپ بار بار موٹیویٹ کریں گے بچے کو تو بچہ خود اس پہ محنت کرے گا کہ مجھے فزکس پڑھنا ہے, کیونکہ بار بار آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو مارکس پوچھنے ہیں اس کے, یہ نہیں پوچھنا کہ کھانا کھا لیا, ساری چیزیں اویلیبل ہیں, فیسلٹی ہیں, نہیں. آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ ٹیسٹ میں کتنے مارکس آ رہے ہیں, اس کے مارکس آ رہے ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں بہت ہی بڑا فیکٹر ہیں جو آپ مس کرتے ہیں, جو غلطیاں پیرنٹس کرتے ہیں. جو بھی بغیر جو ہے کسی بھی بچے کو اگر آپ گائیڈ کر دیں گے وہی سلیکشن اس کے لیے کافی ہے. جیسے اگر ہم سکینہ کا اگزامپل لوں تو سکینہ کا جو ہے بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھی, بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ بہت جو ہے بچہ ذہین ہے, کافی پہلے ہی سے اسٹرانگ ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, ایسا نہیں تھا. ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, محنت کیا. سب سے بڑا فیکٹر اس نے اپنے ماموں کو دیا, کیونکہ ہر 2 to 3 ڈیز میں اس کو پراپر موٹیویٹ کر رہے تھے اس کے ماموں جان. نہیں تو 1 سال میں اتنے ٹف ایگزام کو کوالیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں بچے 4 سال تیاری کرتے ہیں, 5 سال تیاری کرتے ہیں. لیکن جو بھی پیرنٹس ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے گائیڈ کریے, پراپر وے میں گائیڈ کریے. آپ جو وقت ہوٹلوں پہ اور کسی اور کو دے رہے ہیں وہ وقت تھوڑا سا نکال کے آپ اپنے بچے کو دیجیے.
हर 2 to 3 डेज में बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चा मोटिवेट होगा तो अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने का अभी वो बच्चा है, मैच्योर उतना नहीं है, उसको इल्म नहीं बहुत ज़्यादा जितना आप उसको सिखा देंगे जो है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अभी अगर आप उंगलियों पे गिनले तो 50 स्टूडेंट कम से कम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन रेट बहुत कम है। अगर देखा जाए 3 स्टूडेंट का इस बार हुआ, पिछले साल 1-2 थे, ऐसे ही कभी साल 0 थे। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं 50 स्टूडेंट में 50 सेलेक्ट हो रहे हैं? कोई ना कोई वजह है, कहीं ना कहीं आप गलती है आपकी भी। तो ये बातों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा कि कैसे प्रिपरेशन करें, तैयारी कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा जो है। फर्स्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग बनाना होगा। बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि आप डाइवर्ट होते जाएंगे। और लोग जो है 15 सेकंड के वीडियोस आते हैं, जो पहले आप 2 घंटे की वीडियोस देखते थे, 30 मिनट की वीडियोस देखते थे, आपको एक कहानी पता चलती थी। लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है कि 15 सेकंड आप स्क्रॉल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, पूरी पूरी रात खत्म हो जाती है लोगों की। और उस पर एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे अहम बात है कि सोशल मीडिया से दूरी जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सोशल मीडिया से दूरी। दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि सेंसिटिव हो बच्चा। अगर इल्म हासिल कर रहा है, सेंसिटिव होना पड़ेगा आपको। सेकंड चीज़ें, लालच होनी चाहिए, मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, सीखने की लालच। तीसरी चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़, लगातार कोशिश होनी चाहिए। और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करने चले गए तो 4 ऑप्शन, एक तो रास्ता सीधा जाएगा, एक लेफ्ट, राइट एंड बैक। तो आपके दिमाग में सेकंड ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। हमको करना है तो फर्स्ट ऑप्शन करना है, हमें करना है तो करना है। सेकंड ऑप्शन जैसे ही कि ये नहीं हुआ मुझसे तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हो पाया तो आप बैक हो जाएंगे। तो आपके पास जो है फर्स्ट ऑप्शन को हमेशा डाइवर्जन होना ही चाहिए, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमें फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करना है, और जो कोशिश करता है उसे ही मिलता है। तो लगातार कोशिश होनी चाहिए और कंटिन्यूअस स्टडी। ये नहीं कि जो है आपने एक दिन 3 घंटे पढ़ा, अगले दिन आप बहुत मोटिवेटेड थे तो आपने 18 घंटे स्टडी कर दी, और अगले दिन बीमार पड़ गए, आप 2-3 दिन बीमार हैं, सारा एवरेज आपका क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। अगर आप पर डे 6 हार स्टडी कर रहे हैं तो वो 6 हार आपकी डेली स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत जोश में आए तो हमने 18 घंटे पढ़ाई कर दी और वहीं से अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, रेशियो। तीसरी चीज़, हमें कम खाना। आप इतना भी कम ना खाइए कि जो है बीमार पड़ जाएं, इतना ज़्यादा भी ना खाइए कि आपके अंदर लेजीनेस आए। तो इतना खाइए जितने से आपका काम चल जाए। और 5वीं बात अगर मैं बताऊं तो पेरेंट्स के, जो भी टीचर होते हैं, उनके बातों पे अमल करना। जो बहुत सारे बच्चे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं कि फलां साहब थे, वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये बुक नहीं, ये बुक पढ़िए, ये बुक नहीं, दूसरी बुक पढ़िए। जिस भी इंस्टीट्यूट में बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी टीचर्स जो चीज़ें बता रहे हैं उसे वो फॉलो करना होगा। बहुत सारे बच्चे 4 साल स्टडी किया, तैयारी कर रहे हैं, और बच्चा भी 1 साल हुआ, वो प्रिपरेशन के मैदान में गया और मुलाकात हो गई तो वो कहने लगी कौन सी बुक पढ़ रहे हो, उसने कहा कि ये नहीं, ये पढ़ो। तो अपने जो है टीचर्स की बातों पे अमल करना भी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 4 साल, सन 2016 से पैटर्न चेंज हो गया। इसके पहले CPMT होता था तो उसका पैटर्न अलग था। तो अगर आप जो है सन 2002-03 के जो बच्चे हैं सेलेक्ट हो गए हैं, उनसे पूछेंगे तो उतनी अच्छी चीज़ें आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तब का पैटर्न और था, अब का पैटर्न और है। अब सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन, सब कुछ जो है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है पहले जो पूछे जाते थे, क्योंकि उन्होंने बुक सेम कर दी, सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है।
بہت ساری کوچنگیں ہیں, پڑھا دیتے ہیں سب کچھ, اور بچہ اتنا بڑا سلیبس ہے پڑھ ہی نہیں پاتا ہے. جو چیزیں امپورٹنٹ تھی اسے پڑھا ہی نہیں, جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں تھی اس پہ ٹائم زیادہ دے دیا, اور وہی ریپیٹر بن جاتے ہیں. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پوچھا کیا جاتا ہے ایکچوئل میں جو ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک طویل مدت, لمبے عرصے تک آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی باتیں تمام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ تھے جناب ڈاکٹر انتخاب حیدر صاحب, جو ایک ٹیچر ہیں, اسی لحاظ سے وہ کیسے کمپٹیشن کو بیٹ کیا جا سکتا ہے وہ سارے طریقے آپ حضرات کو بتا رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے. یہ انجمن سجادیہ کے صاحب بیاض جناب ڈاکٹر آفتاب رضا صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں, جناب ڈاکٹر انتخاب حیدر صاحب جو ابھی تقریر فرما رہے تھے. ان کا گھر مصطفیٰ آباد میں ہے, لائق مبارکباد ہیں, اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. ہم شکر گزار ہیں. گزارش کی جا رہی ہے جناب ماسٹر عباس مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیال کا اظہار فرمائیں. بس 1-2 لوگ اور رہ گئے ہیں, 10-15 منٹ کا وقت اور آپ دے دیجئے, اس کے بعد جو ہے ایوارڈ دیا جائے گا بچوں کو. نعرہ صلوات. معزز حضرات السلام علیکم. جیسا کہ ابھی ہمارے سر جو گائیڈ لائن دے رہے تھے اسی میں جوڑتے ہوئے ہم بھی 1-2 باتیں, کیونکہ وقت زیادہ گزر چکا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ گارجین جو ہے بچے کا وہ بہت ہی ایکٹیو ہونا چاہیے, اور جونیئر کلاسز سے ہی اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دینا چاہیے, اور اس طرح سے گائیڈ کریں کہ بچہ یہ فیل کرے کہ ایز اے ٹیچر یہ ہمارے ہیں, ایز اے ٹیچر اس طرح سے فیل کرے بچہ. اور جب اس طرح سے گارجین کنٹینیو اس پر کام کرتے جائیں گے جونیئر کلاسز سے, تو دھیرے دھیرے جیسے ہی 9th میں آئے گا اس کو فاؤنڈیشن میں آپ ڈال کر کے بہت اچھا پرفارمنس لے سکتے ہیں. جیسے بچہ 9th میں آیا تو 9th میں کے پہلے گارجین کو بھی یہ جانکاری ہونی چاہیے, جیسے سر نے بتایا کہ فزکس, کیمسٹری اور میتھ یا بایولوجی کا گیان تھوڑا بہت گارجین کو ہونا چاہیے, تاکہ بچہ کیا ورک کر رہا ہے, کیا آؤٹ پٹ دے رہا ہے, اس کے بارے میں گارجین کو بھی جانکاری ہونی چاہیے. اگر گارجین نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں جانتا ہے, تو اس کے لیے بچے کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کیا آؤٹ پٹ دے رہا ہے, واستو میں وہ صحیح ڈائریکشن نہیں اس کو مل سکتی ہے. اس لیے جو گارجین ہے اس کو بچے کے سبارڈینیٹ, انہی کے کرسپانڈنگ بچے کے گارجین کو ساتھ دینا پڑے گا. اگر گارجین ناواقف ہے بچے سے تو واستو میں وہ کمپٹیشن کی دنیا میں نہیں آ سکتا. گارجین بہت اہم مقام رکھتا ہے بچے کے لیے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بچے تیاری کر رہے ہیں ان کے گارجین ہمیشہ گڈ گائیڈ سے کنسلٹ رکھیں. اس کے لیے ایک فارمولہ ہے, اگر اس فارمولے کو فالو کرتے ہیں تو بچہ کلیئرلی وہ سفل ہو جائے گا. فارمولہ یہ ہے ہارڈ ورک پلس گڈ گائیڈنس. ہارڈ ورک پلس گڈ گائیڈنس از اکول ٹو شیور سکسیس. جیسے ابھی سر نے بتایا کہ اگر ایک اچھا ٹیچر گائیڈ بہت اچھا ہے تو اس کو ایکچوئل راستہ ضرور مل جائے گا, اور اپنے ساری کمپٹیشن میں بہت ایزیلی بیٹ کر لے گا وہ. اس لیے ہمیشہ ہارڈ ورک اور گڈ گائیڈنس یعنی اچھے گائیڈ, اچھے ٹیچر کی تلاش ہونی ضروری ہے, تو آپ کو آپ کا جو لکش ہے وہ ضرور حاصل ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. یہ تھے جناب ماسٹر عباس مہدی صاحب, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور وقت زیادہ ہو چکا ہے. ہماری بات ڈاکٹر سردار مہدی صاحب سے اور جناب ڈاکٹر آفتاب رضا صاحب سے بھی ہوئی تھی, اور آنے کا وعدہ یوں کیا تھا کہ اگر حالات سازگار رہے تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے.
تو شاید وہ نہیں آ پائے، میرے خیال سے آفتاب رضا صاحب بھی نہیں آ پائے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا نیر ذوالقرنین صاحب سے، اس کے بعد آخری مقرر جناب مولانا رئیس حیدر صاحب ہوں گے۔ آپ حضرات تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے۔ گزارش کی جا رہی ہے جناب مولانا نیر ذوالقرنین صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وإیاہ نعبد وإیاہ نستعین، والصلاة والسلام علی النبی المکی ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں اور اس کے بعد خصوصی طور سے علماء ذوی الاحترام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اور طبیعت میری ناساز ہے اور کئی دنوں سے میں گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کو ایک مثبت سمت دکھائی دیتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اس پروگرام میں شرکت کروں اور کسی نہ کسی طرح سے حاضر ہونے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ آخری وقت میں نے ان سے یہی کہا تھا کومیل صاحب سے کہ میرا نام مقررین کی فہرست میں نہ رکھیے گا، لیکن بہرحال آخری وقت میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو 2-4 منٹ بولنا بھی ہوگا، تو کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں جس مقصد کے تحت ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، یعنی وہ بچیاں جنہوں نے نیٹ کے ایگزام میں کامیابی حاصل کی ہے، میں ان کی خدمت میں دل کی اپنی تمام گہرائیوں کے ساتھ اور ان کے والدین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں یہ کامیابی بخشی ہے، اور یقیناً کوئی بھی کامیابی جو ہوتی ہے تو اس کے پیچھے صرف بچوں کی محنت کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے والدین بھی ان کی محنت شاقہ بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ قرآن مجید کی آیت یہی ہم سے کہہ رہی ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے، یعنی اگر انسان کوشش نہیں کرے گا تو وہ پا نہیں سکتا۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے زندگی میں تو سب سے پہلی چیز کامیابی کے اصول میں جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ بہت سارے مقررین آئے اور بہت ساری باتیں انہوں نے رکھی ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہارڈ ورک ہونا چاہیے، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کوشش، اور اگر ہم تھوڑا سا مشکل ترکیب اگر عربی والی استعمال کریں تو کہتے ہیں سعی مسلسل، انگلش میں اگر ہم کہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے ہارڈ ورک، ہے نا، اور اسی کو ہندی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں نرنترتا ہونی چاہیے، ہے نا، یعنی لگاتار آپ کام کرتے رہیں، اور پھر اس میں آپ کسی بھی طرح سے آپ پیچھے نہ رہیں۔ یعنی راہ میں مشکلات بہت ساری آتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مشکل غربت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مجروح سلطان پوری نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ تو پھر یقیناً زنجیریں آئیں گی اور ہمارے پیروں کو جکڑیں گی، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہماری زندگی میں مشکلات کا رونے کا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو میں نے بیان کیا کہ سعی مسلسل محنت، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تنزیل المکاتب کے طالب علمی کے دوران، تنزیل المکاتب میں جب میں طالب علم تھا تو وہاں پر بھی ہمارے اساتذہ، اور اس وقت ہمارے اساتذہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ابن سینا کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ شیخ الرئیس جس کو کہا گیا ہے، ابو علی سینا کے نام سے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، جن کی کتاب بڑی مشہور ہے، 2 کتاب، القانون اور الشفا، ڈاکٹر حضرات بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، بہت پیاری بات۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں کامیاب ہونے والوں کی جب ہم فہرست دیکھتے ہیں
تو ذہین انسان اتنے نظر نہیں آتے جتنا محنتی انسان نظر آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کامیابی کے لیے ذہانت ضروری نہیں ہے. اگر آپ لگاتار محنت کرتے رہیں گے تو ذہانت اپنے آپ آ جائے گی آپ کے اندر. تو اسی لیے بہت سارے افراد ہم نے دیکھے طالب علمی کے زمانے میں، بہت سارے مجتہدین کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے لگاتار محنت کی اور اس کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے، اور جو انہی کے ساتھی تھے وہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہو سکے. بعد میں سوال کیا کہ آخر آپ تو جب ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ اتنے تیز نہیں تھے. تو کہا ضروری نہیں ہے کہ جو انسان پہلے کمزور ہو وہ بعد میں بھی کمزور رہے. یہ بہت سارے واقعات میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک عالم دوسرے عالم کی بات ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے، لگاتار کوشش کرتے رہنا. سکاکی ایک مسلمان دانشور گزرا ہے، 7ویں صدی ہجری کا دانشور. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ 30 سال کے بعد اس نے علم حاصل کرنا چاہا. 30 سال کے بعد. تو جب وہ علم حاصل کرنا چاہا تو اس کا حافظہ بڑا کمزور تھا. دیکھیے کیسے محنت انسان کرتا ہے. اس کا حافظہ بڑا کمزور تھا. تو اساتذہ کے پاس جب وہ آتا تھا، اساتذہ بھی واقف تھے. ایک دن پڑھانے کے بعد ایک استاد نے اس کے حافظے کا امتحان لینا چاہا کہ اس کا حافظہ کیسا ہے دیکھا جائے. تو ایک اس کو جملہ دیا، کہا کہ اگلے دن مجھے یہ جملہ سنانا ہے آپ کو کلاس میں آ کے. سکاکی کو 30 سال کی عمر میں، جب اس سے کم عمر کے بچے زیر تعلیم تھے اس کے ساتھ جو اس کے کلاس میٹ تھے، اور یہ 30 سال کا ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا. تو کہا کہ ایک جملہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، شافعی فقہ میں ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا. کہا کہ بس ایک یہ جملہ تم یاد کر لو، اگلے دن جب آنا تو تاکہ تمہارا ہیزیٹیشن دور ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس جملے کو یاد کرو اور آ کے کلاس میں بیان کرو. صرف ایک جملہ. کہا کیا جملہ ہے؟ کہا بس ایک جملہ، معمولی سا جملہ. یہ جملہ، وہ جملہ یہ ہے کہ استاد نے کہا ہے کہ کتے کی کھال کوٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. کہا یہ جملہ یاد کر کے آؤ. استاد نے کہا ہے کہ کتے کی کھال کوٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. اب اگلے دن جب وہ آیا تو یاد کر رہا، جملے کو یاد کر رہا تھا، لیکن وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہو کے جب وہ گیا تو جملہ بھول گیا، اور اس نے جملے کو تھوڑا سا ترمیم کیا، لیکن وہ جملہ اتنا ترمیم ہو گیا. اس نے کہا، یہ نہیں کہا کہ استاد نے کہا کہ کتے کی کھال کوٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، کہا کہ کتے نے کہا کہ استاد صاحب کی کھال کوٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. اب جیسے آپ ہنس رہے ہیں نا، ویسے ہی کلاس روم میں جتنے بچے تھے، جتنے ساتھی تھے، سب ہنسنے لگے. اور سب ہنسنے لگے تو اس نے کہا کہ آج ہنس رہے ہو، جب آنے والا زمانہ آئے گا تو انشاءاللہ تم لوگ آج ہنس رہے ہو، کل تم ہی لوگ تالیاں بجاؤ گے میری کامیابی پر. اور اس کے بعد وہ بیابان میں گیا سبق کو یاد کرنے کے لیے. تو اس نے وہاں پہ بیابان میں اس نے ایک چیز دیکھی کہ بارش کا قطرہ ایک پتھر کے اوپر لگاتار گر رہا تھا، اور لگاتار بارش کا قطرہ گرنے کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر اثر پڑ رہا تھا، پتھر پہ گڈھا بن گیا. تو اس نے دل میں سوچا، خیال کیا، یہ میں ان بچوں کے لیے بھی کہ جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے لیکن میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میدان میں ڈٹے رہیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. تو ان کے لیے بھی یہ میں جملہ ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میرا دل اس پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے. اگر بارش کے قطرات لگاتار گرنے کی وجہ سے پتھر پر اثر ڈال سکتے ہیں تو باران علم کے مسلسل قطرات میرے دل پر اگر پڑیں گے تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. تو آپ نے دیکھا، تو یہ لگاتار محنت جب انسان کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ واپس آیا اور اس نے لگاتار محنت کی، کامیاب ہو گیا. تو یہ ہارڈ ورک، یہ کامیابی کے لیے پہلا اصول ہے کہ انسان لگاتار محنت کرے. اور پھر لگاتار محنت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ایک زمانہ جو ہے چونکہ ایک فیلڈ میں جا رہا ہے تو ہم بھی اسی فیلڈ کی طرف جائیں. آج ہمیں موقع ملا ہے کہ نیٹ کا ایگزام بعض بچوں نے، بعض بچیوں نے، ہماری بہنوں نے، قوم کی بیٹیوں نے پاس کیا ہے. ہم ان کے لیے توصیفی پروگرام اور یہ انعاماتی پروگرام ہم ان کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں ایک اچھی فیلڈ، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی وبا ہے کہ اگر 2-4 بچے کسی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو سارے بچے اسی میں جانے لگتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر بعض بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو بعض انجینئر بنیں، بعض نیوی میں جائیں، بعض پائلٹ بنیں، بعض IAS آفیسر بنیں. تب ایک بہترین سماج بنتا ہے، تب سماج کو استحکام ملتا ہے، تب ہمارا سماج مثبت رخ کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان، ایسا نہیں ہے کہ صرف لگاتار محنت ہی یہ کافی ہوگی. اس سے پہلے ہمیں اپنی صلاحیت کو بھی پہچاننا ہوگا کہ ہماری صلاحیت کس فیلڈ کے لیے ہے، ہم کس فیلڈ میں جائیں تو ہم کامیاب ہوں.
میں نے کہا یہ فقط ایک علامت کے طور پہ ہم نے پروگرام رکھا ہے. آج نیٹ کے ایگزام میں بچوں نے پاس کیا ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے کامیابی حاصل کی ہے, کل کسی اور فیلڈ میں ہمارے بچے اگر کامیاب ہوں گے جو اسلام کی نگاہ میں قابل ستائش ہے تو ہم اس کے لیے بھی حوصلہ افزا پروگرام منعقد کریں گے. یقیناً مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری علم کمیٹی نے ایک اچھا پروگرام پیش کیا ہے, آپ کے سامنے رکھا ہے, کیونکہ اس طرح کے پروگرام بچوں کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, بچوں کے لیے بوسٹر کا کام کرتے ہیں یہ پروگرام. تو میں نے کہا کہ ہارڈ ورک کے بعد انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے. ایڈیسن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس نے بجلی کی طاقت کو دریافت کیا اور بجلی سے استفادہ کیسے کیا جا سکے, کیسے استفادہ ممکن ہو, اس نے اس کے لیے بہت سارا ورک کیا, ہارڈ ورک کیا. تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اکثر نوجوان کامیاب کیوں نہیں ہوتے. اس سے سوال کیا گیا کہ اکثر نوجوان کامیاب کیوں نہیں ہوتے. تو اس نے جواب دیا, کہا آسان سا جواب میرے پاس یہ ہے, اور وہ پرفیکٹ جواب یہی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو پہچان نہیں پاتے, اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے, اپنی صلاحیتوں کو اس فیلڈ میں وقف کرتے ہیں کہ جو فیلڈ ان کے لیے نہیں بنی ہوتی. یعنی اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی صلاحیت کو بھی پہچاننا ہوگا. ماں باپ کو بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر ہی بننے لگے. ہمارے جلال پور میں ایک موٹیویشن اتنا زیادہ ہو جائے کہ سبھی ڈاکٹر بننے لگے. نہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس شعبے میں جا سکتا ہے, کس شعبے میں ترقی کر سکتا ہے. میں نے بیان کیا نیوی میں ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے, پائلٹ وغیرہ بن سکتے ہیں, بہت سارے ایک اچھے اچھے عہدے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیے علم کا مقصد, میں اگر بتاؤں اسلام کی نگاہ میں علم کا مقصد کبھی بھی نوکری نہیں رہا ہے. نوکری تو ملے گی, ہماری دعا ہے سب کو نوکری ملے, جو بچے محنت کر رہے ہیں نوکری انشاءاللہ سب کو ملے گی, لیکن علم کا مقصد کبھی نوکری نہیں ہوتا. علم خود ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کا نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی مصور کا برش اس کو اپنی تصویر کے ذریعے سے عیاں کر سکتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. اس کے بعد پھر نوکری یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, مال و دولت بہت چھوٹی سی چیز ہے. میں اس کو آسان طریقے سے آپ کے سامنے واضح کروں, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں, یقیناً انشاءاللہ نوکری پہ برسر روزگار ہوں گے. میری بھی تمنا ہے اور میرے لیے بھی آپ حضرات دعا کیجئے, اور میں سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے نوکری. علم کا مقصد, علم خود ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اسے اتنا سکون ملتا ہے کہ جیسے صحرائے بے آب و گیاہ میں چلنے والے قبیلہ جرہم کو آب زمزم مل جائے. یہ خود ایک اتنی بڑی حقیقت ہے. تو میں نے کہا نوکری اس کا مقصد نہیں ہے, نوکری تو مل جائے گی آپ کو اپنے آپ, دولت اس کا مقصد نہیں ہے. دولت اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے تو دولت بھی آپ کو ملے گی. آپ کو کامیابی کے پیچھے پھر نہیں بھاگنا, کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی. ہمارا مقصد دولت نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دولت اگر مقصد ہوگا تو پھر انسان جائز اور ناجائز ہر طرح کے حربے استعمال کرے گا. ایسا نہیں کہ کرپشن صرف کسی ایک فیلڈ میں ہے, نہیں, مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبے میں جو ہے کرپشن پایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دولت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جائز اور ناجائز کی تمیز بھول جاتے ہیں. اسلام نے اسی لیے کہا کہ دولت مقصد نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں آپ, دولت یار بے وفا ہے, مال یار بے وفا ہے, علم ناصر با وفا ہے. دولت فانی ہے, علم جو ہے باقی ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم باقی چیز کے ذریعے سے فانی چیز کے طلبگار بن جائیں تو یہ خود ایک سب سے بڑی حماقت ہے. تو اسلام نے اسی لیے منع کیا ان تمام چیزوں سے. میں نے کہا کہ یہ چیزیں اپنے آپ کو ملیں گی, آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال تو یہ ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو یہ کہ ہارڈ ورک, لگاتار کوشش ہو, اور دوسرے یہ کہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے, اور تیسری چیز وہ یہ کہ انسان کا مقصد ہمیشہ بلند ہونا چاہیے, ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے. بس 1 منٹ 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کر دے رہا ہوں. ٹارگٹ انسان کا بڑا ہونا چاہیے. ٹارگٹ بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ٹارگٹ بڑا رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی منزل تک ضرور پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ ہی بڑا نہیں ہوگا, ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں, سعد اللہ ہے تفتازانی, مسلمانوں میں ایک بڑا دانشور, اس نے علم بلاغت کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے, اور بعض لوگوں نے اسے علم بلاغت کے بنیاد گزاروں میں شامل کیا ہے اس کے نام کو. تو وہ ایک دن اپنے بچے سے پوچھتا, بس واقعے کو تمام کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر, اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی. تو وہ سوال کرتا ہے اپنے بچے سے کہ یہ بتاؤ
تم علم حاصل کرنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو گول کے اوپر بیان کر رہا ہوں کہ انسان کا گول ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی منزل تک پہنچے. اگر بڑا گول ہوگا تو کسی نہ کسی منزل تک وہ پہنچ جائے گا, جس کو سماج میں عوام الناس میں کامیابی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے اتنا نام کمایا ہے, میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو سعد اللہ تفتازانی نے ایک جملہ کہا کہ پھر یقین مانو کہ تم میری طرح نہیں, جتنے میرے اندر صلاحیت ہے اس کی آدھی صلاحیت بھی تمہارے اندر نہیں آ سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد, ارواحنا لہ الفدا, احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ چاہا کہ میں امام جعفر صادق جیسا بن جاؤں. تو جب میں نے اتنا بڑا بننے کی تمنا کی تو آج میں اتنا بڑا مفکر اور اتنا بڑا دانشور بنا. تو اب تم سوچ لو, جبکہ میں آج ان کے پیر کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. تو سوچو کہ جب میرا گول اتنا بڑا تھا تو میں اتنا بڑا بن سکا. تو اگر تم میری طرح بننا چاہتے ہو تو تم میرے اندر جتنا علم ہے اس کا آدھا بھی علم حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو یہ بات میں نے کہی, اور سب سے بڑی تمنا میری یہ ہے کہ ہمارے بچے اتنی ترقی کریں کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم منی اورینٹڈ ہو گیا ہے. وہ ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ منی اورینٹڈ نہ ہو, ہیومنٹی اورینٹڈ ہو, مبنی بر علم, مبنی بر مال نہ ہو, مبنی بر انسانیت ہو. انسانیت کے لیے کام آنا چاہیے آپ کا علم. بہت سارے لوگ ہیں ترقی کر جاتے ہیں, ڈاکٹر بن گئے, لیکن اس کے باوجود بھول جاتے ہیں کہ غریب انسان کے لیے کتنی دشواریاں ہوتی ہیں اپنے معالجے کے لیے, اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو اخلاقیات بھی بہت ضروری ہیں. بس میں ایک جملہ, ابن سینا نے ایک جملہ کہا تھا, بہت بڑا مفکر گزرا ہے ہمارے علماء کرام سے آپ پوچھیے گا, ملتا ہے کہ ائمہ کرام کے بعد سب سے بڑا دانشور اور دنیا کا عقل مند ترین انسان اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ ابن سینا ہے. ائمہ طاہرین کو آپ ہٹا دیجئے, معصومین کے بعد اگر کسی کا نام سب سے زیادہ ذہین انسان اگر کسی کو کہا گیا تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک بار ایک چھوٹے سے بچے کا علاج کر رہا تھا. تو نوح ابن منصور سامانی اپنے وقت کا بادشاہ تھا, تو اس کی طرف سے کچھ لوگ آئے معالجے کے لیے, کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا, آپ چلیے علاج کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں علاج کرنے ضرور آؤں گا, مگر پہلے میں اس بچے کا علاج کر لوں. تو بڑے حیران ہوئے. دیکھیے آج کل نیتاؤں کا علاج بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, لیکن غربا کا علاج آسانی سے نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ نہیں, پہلے میں اس بچے کا علاج کروں گا اور اس کے بعد پھر میں بادشاہ تک آؤں گا. میں نے وعدہ کیا میں آؤں گا, تم لوگ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے, اتنے بھی تمہیں آداب نہیں پتہ ہے کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے. عام طور سے کسی کو بلایا نہیں جاتا, باریابی کا موقع وہاں کہیں کسی کو نہیں ملتا, تمہیں بلایا جا رہا ہے, نہیں جا رہے ہو. کہا کہ نہیں, اللہ کی نگاہ میں جس طرح سے سب برابر ہیں اسی طرح سے ایک طبیب اور حکیم کی نگاہ میں سبھی برابر ہوتے ہیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب مولانا نیر ذوالقرنین صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. حضرات میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں تھیں لیکن میں پیش نہیں کروں گا, آپ حضرات گھبرائیے نہیں. مگر ایک اہم بات جو میرے نزدیک اہم ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مکاتب ہیں, جو مدرسے ہیں, مکتب جعفریہ ہے, تاج المکاتب ہے, امامیہ ہے, ان سب کی جدید کاری کی ضرورت ہے. یہ وہی پرانا طریقہ تعلیم جو مولانا غلام عسکری صاحب اور امجد سیٹھ وغیرہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہی چل رہا ہے. اس کی جدید کاری کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے آگے چل کر جو ابھی جسے میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ کم سے کم درجہ پنجم کا جو طالب علم ہے اس کو تو کمپیوٹر کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے, ماؤس کیا ہوتا ہے, اسکرین کیا ہوتا ہے, اتنا تو ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مدرسے کی منتظمہ کمیٹی مجھے ایک مدرسہ صرف 2 سال کے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اگر 2 سال کے لیے دے دے تو انشاءاللہ تیسرے سال میں یہ ساری فیسلٹی میں دے سکتا ہوں ان کو. یہ میں اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں.
ایک ایک طالب علم کا نام لے رہا ہوں. جو بچیاں ہیں ان کے والد اور جو بچے ہیں اگر وہ تشریف لائیں تو وہ خود آئیں، ورنہ ان کے والد صاحب یا جو بھی گارجینس میں آئے ہوں وہ تشریف لائیں گے. میں گزارش کروں گا آمنہ بانو بنت شمشیر علی، شمشیر علی بھائی سے گزارش کروں گا. مولانا زیغم باقری صاحب کا نام تھا، چلے گئے مجھے لگتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حاجی حسن عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اور ابھی اور علماء کا نام ہے، میں اب وہ چلے گئے جن کا نام میں نے لکھا تھا. وہ اب کس کا نام ہے ایک بیک میں آپ آئیے. حاجی حسن عباس صاحب تشریف لائیں، شمشیر علی بھائی تشریف لائیں. آمنہ بانو بنت شمشیر علی 619 نمبر انہوں نے حاصل کیا اور جھانسی کالج ان کو ملا ہے کاؤنسلنگ کے لیے. اسلامک لرننگ موومنٹ کی جانب سے یہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے آمنہ بانو کے والد صاحب جناب شمشیر علی صاحب کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سکینہ بانو بنت ظفر الحسن، محلہ جعفر آباد. سکینہ بانو بنت ظفر الحسن، میں ظفر الحسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. اور عالی جناب مولانا نیر ذوالقرنین صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے، ہاں ابھی ان لوگوں کا نمبر آ رہا ہے بھائی، اصل میں جن کا نام لکھا گیا تو وہ چلے گئے. علی جناب مولانا نیر ذوالقرنین کے دست مبارک سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے سکینہ بانو کے والد صاحب جناب ظفر الحسن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. تسکین حسن بنت علی جناب مولانا ظفر الحسن صاحب. مولانا صاحب نہیں تشریف رکھتے ہیں، ان کی جگہ پر جناب ڈاکٹر انتخاب حیدر صاحب. تسکین حسن، تسکین حسن، ہاں بتا رہا ہوں نا میں ابھی. علی جناب مولانا ضمیر صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ ایوارڈ سے نوازیں. محفوظ عباس ولد کلب عباس، محلہ چوٹا جعفر آباد، ہائر اسٹڈیز کے لیے فارن ہنگری تشریف لے گئے ہیں، بداپیسٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اکنامکس. مولانا شہنشاہ حسین صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے دست مبارک سے شہاب کوثر ولد ماسٹر اکبر اعجاز صاحب، ہائر اسٹڈیز کے لیے ان کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، فارن میں ماسٹر کر رہے تھے. شہاب کوثر صاحب ولد ماسٹر اکبر اعجاز صاحب. گزارش کی جا رہی ہے عالی جناب مولانا مہدی احسن صاحب قبلہ وائس سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے ایوارڈ سے نوازیں. جاوید حیدر
ولد منتظم حسین کریم پور نگپور، ریویو آفیسر، ان کو سچیوالیہ میں سمیکشا ادھیکاری کی پوسٹ پہ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا صغیر حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان کے والد صاحب کو ایوارڈ سے نوازیں۔ جناب محمد مستقیم صاحب ولد ماسٹر ظہیر حسن آسی پور نئی بازار تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا رمضان علی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے دست مبارک سے ایوارڈ سے نوازیں۔ یہ SSC کے تھرو جونیئر انجینئر کی پوسٹ پر فائز ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد مستقیم ولد ماسٹر ظہیر حسن صاحب آسی پور نئی بازار۔ اب آخری ایوارڈ بچا ہوا ہے جو ہم حوالے کریں گے عالی جناب مولانا ڈاکٹر رئیس حیدر صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے نوازیں ڈاکٹر محمد مہدی صاحب اور ڈاکٹر انتخاب حیدر، جو ٹیم انٹیلیجنس کی نمائندگی کے لیے دونوں حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ انٹیلیجنس کیریئر انسٹیٹیوٹ یہ وہ کوچنگ ہے کہ جس میں سے یہ تینوں طالبات اب کی بار MBBS میں آئی ہیں، یہ انہی کے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر کامیاب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر محمد مہدی صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں اور جناب ڈاکٹر انتخاب صاحب یہ بایولوجی کے ٹیچر بھی ہیں۔ اب ہم آپ حضرات کا اسلامک لرننگ موومنٹ کی جانب سے تمام مومنین اور مومنات جو بھی تشریف لائیں ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ رکے رہیں گے، 5 منٹ ان سے کچھ گفتگو ہوگی، اور جو کریم پور نئی بازار اور عثمان پور وغیرہ سے جو مومنین تشریف لے آئے ہیں اور گارجینس جو تشریف لائے ہیں انعام یافتگان کے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں گے۔ ہاں، اور عالی جناب آئیے آپ ہی گزارش کریں۔ حضرت مومنین سرمایہ ملت جعفریہ علی جناب مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب سخت علیل ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ان کی صحت یابی کی دعا ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کا ہمارے وطن عزیز سے کتنا گہرا ربط رہا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور وہ ICU میں ہیں۔ ہم سب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ تجویز پاس ہونی چاہیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج کے اس اعزازی جلسے میں شرکت کرنے والے تمام مومنین مومنات علماء کرام سبھی کا ہم اپنی کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ ایوارڈ جو دیا گیا ہے اس کا نام قاسم سلیمانی ایوارڈ تھا، جس کا وعدہ ہم نے پچھلے سال جناب قاسم سلیمانی صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس جو اکھاڑے پہ ہوئی تھی، ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم انہی کے نام سے طلباء اور طالبات جو کامیاب ہوں گے ان کو اسی نام سے ہم ایوارڈ دیں گے۔ یہ قاسم سلیمانی ایوارڈ تھا جو تمام طلباء اور طالبات جو کامیاب ہوئے ان کو نوازا گیا اس ایوارڈ سے۔ ہم سبھی کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہو، اور تمام مومنین اور مومنات کا ایک بار پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔